بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ محترم عزیزو، کل یہ بیان چل رہا تھا کہ منافقین نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زنا کی تہمت لگائی اور آپ کو اس کی اطلاع نہیں تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو تسلی دینے کے لیے آتے تو محض سلام کرتے اور خیر خیریت پوچھ کر چلے جاتے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اس لیے مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ ایسی کیا بات ہے، لیکن جب ایک رات ام مستح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے جنگل میں گئی اور ام مستح اس کا پاؤں الجھ گیا اور وہ گر پڑی تو وہ بولی تعیس مستح، کہ مستح برباد ہو جائے، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا لڑکا بولا بالا اور بدریین میں سے ہے کہ ان کو غزوہ بدر کے اندر شامل ہونے کا شرف ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدریین کے متعلق یہ بات فرمائی کہ اعملوا ما شئتم قد غفرتم لکم، کہ تم جو چاہے وہ عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ تو یہ بدریین کی فضیلت ہے کہ آئندہ بھی کوئی گناہ کریں گے تو ابھی سے مغفرت فرما دی، تو آپ کا بیٹا بدریین میں سے بھی ہے۔ تو پھر ام مستح نے سمجھایا کہ میرا بیٹا، تم کو معلوم نہیں، تم کو جو تہمت لگائی گئی ان میں شامل ہے۔ تو پھر پوچھا کہ کیسی تہمت، تو انہوں نے پورا واقعہ بتلایا۔ فرمایا کہ پھر میں تو رونے لگی، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس زیادہ کیوں نہیں بیٹھتے، اور میں پوری رات روتی رہی۔ اس کے بعد دوسرا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو بلایا تاکہ ان سے مشورہ کرے کہ میری بیوی کے متعلق تم نے کوئی غلط بات آج تک سنی اور یہ معاملہ پیش آیا تو کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے گھر والوں کو اپنے ساتھ جمع کیا۔ اب یہ اسامہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ جب حضرت زید کی وفات ہو گئی تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی طرح رکھا۔ اس لیے پہلے تو حضرت اسامہ سے پوچھا کہ تم بتاؤ، تم نے میری بیوی کے متعلق کوئی غلط بات آج تک سنی ہو؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ پاک باز ہے تو آپ کی بیوی بھی پاک باز ہے، ہم نے کبھی کوئی غلط بات آپ کے متعلق نہیں سنی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے کوئی بات جانی ہو تو تم بتلاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دینے کے لیے یہ فرمایا کہ ہم نے آج تک کوئی غلط بات تو نہیں سنی، لیکن اگر آپ کے دل کے اندر کچھ تکبر آ گیا ہے تو ازواج تو اور بھی ہے، بیویاں تو اور بھی ہے، بہت زیادہ مل جائے گی۔ بس یہ جو بات کہی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناپسند آئی کہ میرے متعلق یہ بات کہی، لیکن ایک تسلی دینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت بریرہ جو کہ آپ کی باندی ہے، آپ ان سے سوال کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بتلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ میری بیوی کے اندر آپ نے کوئی غلط بات دیکھی ہو؟
تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے اندر کوئی برائی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک بولی بالی غافل لڑکی ہے. بسا اوقات آٹا گوندھنے کے لیے بیٹھتی ہے تو آٹا گوندھتے گوندھتے سو جاتی ہے اور بکری آ کر کے ان کا آٹا کھا جاتی ہے. اتنی زیادہ بولی بالی ہے. وہ زینا وغیرہ کے مقدمہ کیا کرے گی, وہ تو بولی بالی لڑکی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر خطبہ دیا اور خطبہ کے دوران فرمایا کہ کون مجھے معذور قرار دے گا ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے میری بیوی کے اوپر تہمت لگائی. خدا کی قسم میری بیوی کے اندر میں نے کوئی برائی نہیں دیکھی. اور جس کے اوپر تہمت ڈالتے ہیں صفوان ابن معطل, وہ بھی بہت اچھے آدمی ہے, وہ کبھی بھی میرے گھر میں میری حاضری کے علاوہ نہیں آتے. تو انہوں نے غلط تہمت لگائی ہے, کون مجھے معذور قرار دے گا. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے وہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں آپ کو معذور قرار دیتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کے اوپر تہمت ڈالی, اور اگر وہ ہمارے قبیلہ اوس میں سے ہوا تو میں خود اس کی گردن اتار دوں گا, اور اگر وہ خزرج میں سے ہوا تو بھی جو آپ حکم دے وہ ہم کریں گے. جب خزرج کا آپ نے نام لیا تو خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے سعد بن معاذ, تم نے غلط بات کہی, تم خزرج کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اور نہ تمہاری ہمت ہوگی. تو اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سعد ابن عبادہ, یہ بات ٹھوکر کے رہے گی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تو ہم چاہے اوس میں سے ہو یا خزرج میں سے ہو کسی کو بھی ہم قتل کر دیں گے. اتنے میں دونوں فریقوں کے درمیان جنگ ہو جانے والی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں رکھ رکھاؤ کر کے اس جھگڑا کو بند کیا اور فرمایا کہ اب دوسرا جھگڑا کھڑا نہیں کرنا ہے, ایک جھگڑے کو ابھی نمٹانا ہے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرج اور اوس دونوں کو خاموش کر دیا. ادھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں مسلسل روئے جا رہی تھی. جس دن ہم قضائے حاجت کے لیے گئے وہاں بقیہ دن روئی, اس کے بعد جو رات آئی اس میں بھی میں روئی, اور اس کے بعد ابھی جو دن آ رہا ہے اس میں بھی میں روئی, اور اس کے بعد والی رات آ رہی تھی اس میں بھی میرا رونا چالو تھا, یہاں تک کہ میرے ماں باپ کو یہ خطرہ ہو گیا کہ اس کا دل پگھل جائے گا اور پیتے کا پانی ہو جائے گا اور یہ لڑکی مر جائے گی. اس طریقے سے گھوٹ گھوٹ کر کے غم کرنے کے ذریعہ. تو میرے ماں باپ کو بھی ایسا ہونے لگا تھا کہ ان کا جگر پاڑا پاڑا ہو جائے گا. اور اتنے میں صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب بیٹھے. آج تک میرے اتنے قریب نہیں بیٹھے تھے لیکن آج قریب بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تیرے متعلق میں نے ایک بات سنی, اگر وہ بات غلط ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری براءت ظاہر کر دے گا, اور اگر تم سے کچھ گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور بڑی مغفرت کرنے والا ہے. تو آپ سچ سچ بتلا دو, اور غلط کام ہو چکا ہے تو توبہ کر لو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تو میرے آنسو ختم ہو گئی. اب میں روتی تھی تو ابھی آنسو میرے اندر سے نہیں نکل رہا تھا, رو رو کر کے پورے آنسو ختم ہو گئی. میں نے میری اماں سے کہا کہ اماں تم کوئی جواب دو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میری ماں نے کہا کہ بیٹی میں کیا جواب دے سکتی ہوں.
تو میں نے اپنے ابو سے کہا کہ ابا جان تم میری طرف سے جواب دو. تو ابا جان نے کہا کہ بیٹی مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں کیا جواب دوں تیری جانب سے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں کم سین لڑکی تھی, تھوڑی عمر کی لڑکی تھی, اور میں قرآن بھی اتنا زیادہ نہیں جانتی تھی, لیکن میرے ماں باپ بھی میری جانب سے جواب نہیں دے رہے تھے. تو میں نے اپنے آقا اور اپنے شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ایک بات تم لوگوں کے اندر پھیلنے لگی اور وہ بات تمہارے دلوں کے اندر گھر کر گئی, اور اتنی گھر کر گئی ہے کہ اگر میں اس کا انکار کروں, اور خدا کو معلوم ہے کہ میں نے زنا یا کچھ بھی کیا نہیں ہے, لیکن یہ بات تمہارے دلوں میں اتنی گھر کر گئی ہے کہ میں انکار کروں گی تو تم مجھے سچ نہیں مانو گے. اور اگر میں اس کا اقرار کر لوں, حالانکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بڑی ہوں, لیکن پھر بھی میں اقرار کر لوں تو تم سچ مان جاؤ گے. یہ بات اتنی تمہارے دلوں کے اندر بڑھ گئی ہے. اب میرے لیے اور کوئی الفاظ نہیں ہے سوائے ان الفاظ کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور باپ کو جا کر کے کہا کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا. تو ایسی صورت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, کہ میرے لیے صبر جمیل بہتر ہے. ایسا صبر کہ جس کی بنا پر کوئی آدمی اکتائے نہیں, ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو, اور ایسا صبر جس میں اللہ کی جانب رجوع ہو, اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے. تو میرے لیے ایک ہی بات ہے کہ صبر جمیل. میرے بیٹے کو کوئی بھیڑیا نہیں کھا گیا ہے, تم ہی نے اس کو چھپا دیا ہے. اور آخرکار بعد میں یہی ظاہر ہوا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ ہونے کی شکل میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتے ہیں. تو بھائیوں نے تو مکر کیا اور ان کو کنویں کی گہرائیوں میں اندر ڈال دیا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سچے ہونے کی بنا پر اس کو آسمانوں کے اوپر اٹھایا اور ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. اس سے پتا چلا کہ ہم اگر صحیح ہے تو لوگ چاہے کتنا بھی ہمارے ساتھ برا کرے, لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں رفعت اور بلندیوں سے نوازے گا. کہ انہوں نے کنویں کی گہرائیوں میں ڈالا اور اللہ تبارک و تعالی نے مراتب کی بلندیوں پر ان کو فائز کر دیا, یہاں تک کہ یہی بھائی جو کنویں میں ڈالنے والے تھے وہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے بادشاہ ہونے کی شکل میں جب ملتے ہیں تو ان سے معافی چاہتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام بھی فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم, کہ تم پر کوئی الزام نہیں, شیطان نے تم کو بہکا دیا تھا, میں تم تمام کو معاف کر دیتا ہوں. تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ برے لوگوں کی معافی پر ان کو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں, کیونکہ معاف کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے. اور اللہ کے اخلاق کو ہم اختیار کریں تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے تو ہم بھی کچھ دینے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی غفور ہے تو ہم بھی مخلوق کو بخشنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے تو ہم بھی کچھ رحم کرنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو تسلی دینے والا ہے تو ہم بھی لوگوں کو تسلی دینے والے بن جائے. اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو شفا دینے والا ہے تو ہم بھی بیماروں کے متعلق ایسی محنت کریں جس سے بیمار اچھا ہو جائے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ کسی بیمار کے پاس تم جاؤ تو اس کو اپنی زندگی کی امید دلاؤ کہ انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. تمہارے بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, لیکن ایک مریض کو تسلی ہوگی کہ اس بھائی نے کہا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں گا, تو اس کا دل خوش ہوگا, اور مریض کا دل خوش ہوتا ہے تو وہ شفا کی جانب جلدی پہنچتا ہے. اس لیے تم مریض کے پاس جاؤ تو ان کو تسلی دو.
मरीज के पास जाओ तो कोई खाना या कोई फल फ्रूट लेकर के तुम उसके पास जाओ। शादियों और ब्याह के अंदर तुम परवेरिया के अंदर पैसे देते हो, हालांकि वहाँ इतना ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर एक गरीब आदमी बीमार है, बेचारे को दवाइयों की ज़रूरत है, बेचारे को फल फ्रूट की ज़रूरत है, लेकिन वो अपने गरीब होने की वजह से ये दवाई भी अच्छी नहीं ला सकता, फल फ्रूट भी नहीं ला सकता, तो हम उसकी मदद करें और ऐसे मौके पर इनको पैसे छुप छुपा करके देना। इस तरीके से दे कि दाहिने हाथ ने दिया तो बाएं हाथ को भी पता न चले। ये नहीं कि इनको बाजारों में हम जोर से बुलाए कि इब्राहिम यहाँ पर आ, मेरे बेटे ने ये पैसे दिए हैं, ले जा। तो अपनी शान बतलाने के लिए एक आदमी की इज्जत ली जा रही है, हर एक के सामने उनको न दे, क्योंकि ये दिखावे के तौर पर जो हम दे रहे हैं इसके अंदर कोई अजर व सवाब नहीं है। हम तो इस तरीके से दे कि हमारे बाएं हाथ को भी पता न चले। तो अल्लाह तबारक व तआला की ये शान है गफूर होना, रहीम होना, तो बंदों को भी वो शान इख्तियार करनी चाहिए। हम अल्लाह की पूरी शान तो इख्तियार नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके इतना अफ़्व दरगुजर से काम ले, इतनी हम मेहरबानी करें, इतना हम बीमार के पीछे चले, इतनी हम मरीज़ की इयादत करें, इतने हम कोई मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा में शरीक हो सके तो हम कब्रिस्तान के अंदर भी जाए और अपने हाथों से मिट्टी डाले और उसके ऊपर दुआए मगफिरत भी हम करें। और जो हमारे आबा व अजदाद इंतकाल कर चुके हैं, तो ये रमज़ान का महीना कितना अच्छा महीना है। इसके अंदर तुमने 2 रकात नफिल पढ़ी और अपने बाप को, माँ को, दादा को, दादी को, आबा व अजदाद, उम्महात व जद्दाद, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक हमारे जितने भी माँ और बाप है, इनको इसका ईसाल सवाब करे और इनके लिए दुआए मगफिरत करे और इनके लिए रहमत की दुआ करे। तो ये रमज़ान का महीना है, इसके अंदर हम ये प्रैक्टिस करेंगे, ये मश्क करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल हमको तौफीक देगा। तो हम हर एक के साथ हमदर्दी के साथ पेश आए। हमारा बड़ा है इसको हम सलाम करें, हमारे छोटे हैं इनके साथ हम शफकत के साथ पेश आए और हमारे माँ बाप की हम खूब ज़्यादा ताज़ीम और इज़्ज़त करें। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, इसलिए माँ के कदमों के अंदर बैठना चाहिए ताकि हमें जन्नत हासिल हो सके। और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, ये नाराज़ होगा तो फिर दरवाज़ा बंद हो जाएगा, हमारे लिए खुलेगा नहीं। इसलिए हम अपने माँ बाप को राज़ी करें और अपने जितने रिश्तेदार हैं इनके साथ हुस्ने सुलूक करें। हमारे दादा की जितनी औलाद है, फिर परदादा की जितनी औलाद है जिसे हम बागिया बोलते हैं, और उसके ऊपर की जितनी औलाद है, ये तमाम हमारे रिश्तेदार हैं। इसी तरीके से माँ की तरफ से भी, माँ के भी जो बेटे हैं, इनकी माँ के जो बेटे हैं, इनके साथ भी। इसीलिए हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नसब को महफूज रखो, तुम नसब को जानो कि मेरे बाप का क्या नाम है, दादा का क्या नाम है, परदादा का क्या नाम है, इनके अब्बू, इनके दादा, इनके परदादा, इनके क्या नाम है, और जहाँ तक हो सके तो इनके औलाद कौन कौन है। ये तमाम की तमाम औलाद तुम्हारी रिश्तेदार है और तुम्हें इनके साथ सीला रहमी करना है। और सीला रहमी का मतलब ये है कि तुम अगर गरीब हो तो ज़बान के जरिए इनकी खैर ख्वाही पूछो और मोबाइल से फ़ोन करके इनकी तुम खबरगिरी करो, इनकी तुम खबर पूछो, इनको तुम राजी रखो। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कुछ दिया है तो ऐसी सूरत में तुम इनकी माल के जरिया भी मदद करो, अपने भाइयों की भी मदद करो, भाइयों की भी मदद करो, बहनों की भी मदद करो। इसी तरीके से रमज़ान का महीना है, इसमें सब लोग ज़कात निकालते हैं, तो इसमें सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को मुकद्दम किया जाएगा।
میرا سگا بھائی غریب ہے تو ایسی صورت میں میں دوسری جگہ پر کیوں جاؤں گا؟ میرے سگے بھائی کو دوں گا۔ میری سگی بہن محتاج ہے تو یہ زکوٰۃ اور صدقات میں ان کو دوں گا، لیکن ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ان کو ایسا نہ کہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، ان کو ہدیہ کہہ کر کے دیا جائے، کیونکہ جو عزت نفس والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زکوٰۃ وغیرہ کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے تمہیں یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں یقین ہے کہ یہ میرا بھائی محتاج ہے، نصاب کا مالک نہیں ہے، 61 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اس کا وہ مالک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تم اسے چپکے سے دے دو، ہدیہ کہہ کر کے، عیدی کہہ کر کے ان کو دے دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، اور تم اپنے رشتہ دار کے اوپر صدقہ کرو گے تو اس میں صدقے کا بھی ثواب ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے، تو دونوں ثواب ملیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کو نہیں دے سکتے، بہن کو نہیں دے سکتے، نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم ان کو نہیں دے سکتے جن سے ہم پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ ان سے ہم نکلے، ہمارے دادا دادی ان سے ہم نکلے، پر دادا پر دادی ان کے اوپر والے، ان کو ہم نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہم سے نکلے کہ میرا بیٹا یا بیٹی، میرا پوتا یا نواسی، نیچے جتنے تک جائے کہ جن سے ہم پیدا ہوئے اور جو ہم سے پیدا ہوئے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ بھلے میاں بیوی ایک دوسرے سے نہیں نکلے، لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بہت ہی مضبوط رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے علاوہ کوئی بھی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے رشتہ مضبوط بنے۔ تو شوہر اور بیوی میں سے ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، اور ان کے علاوہ اب جتنے رشتہ دار ہو، بھائی ہے یہ ہم سے نہیں نکلا، ہمارے باپ سے نکلا ہے، ہم سے تو پیدا نہیں ہوا، بہن بھی ہمارے باپ سے پیدا ہوئی ہے، ہم سے تو نہیں پیدا ہوئی۔ اس لیے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، ان کی اولاد کو، اور بہنوں کو، بھانجوں کو، ان کی اولاد کو، پھوپھی اور خالہ اور ان کی اولاد کو، چچا اور ماموں اور ان کی اولاد کو، ہم اگر یہ زکوٰۃ یا صدقات کے پیسے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل اجر دیں گے۔ اور دینا اس طریقے سے ہے کہ ان کی عزت نفس کا خیال رکھے، کہ کوئی دو چار آدمیوں کے درمیان تم نے دیا تو بیچارے کو سبوکی ہوگی کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، قرآن نے ان کو کہا کہ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، ان کی نشانیاں تم کو بتلا دے گی کہ یہ لوگ محتاج ہے، مسکین ہے، لیکن وہ لپٹ کر کے نہیں مانگتے۔ یہ جو سائی لپٹ لپٹ کر کے گھر گھر جا کر کے مانگتے ہیں، ان کو تم نے نہیں بھی دیا تو کوئی دوسرا دے دے گا۔ ان کو دینا اتنا زیادہ ضروری نہیں، بلکہ ان میں سے بعض لوگوں نے تو اس کو بزنس بنا لیا ہے، اور بسا اوقات ان کے پاس سے لاکھوں روپے ملتے ہیں۔ اس کے برخلاف ہم جس کو جانتے ہیں اپنی بستی کے اندر کہ وہ بیچارہ غریب ہے لیکن کسی سے مانگتا نہیں ہے، تو ہم ان کو دیں تاکہ اس کو مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے، تو اس کے اندر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے ہمیں اس کو اپنے اندر اتارنا چاہیے۔ اللہ کے جتنے نام ہے اس کے معانی کو ہم سمجھے، غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا، محیی زندہ کرنے والا، ممیت مارنے والا، تو یہ جو الفاظ ہے اس کے معانی کو سوچے، اور حتی الامکان ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے مطابق اخلاق اختیار کرنے والے بن جائیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہمیں تعلیم ہے،
کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. تو آپ نے تو حضرت زید ابن حارثہ ان کو بیٹا بنا لیا تھا. ان کا بیٹا اسامہ تھا, ان کو بھی بیٹے کی طرح رکھتے تھے اور اپنی بیوی کے متعلق ان سے مشورہ لیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلا کر کے مشورہ لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے دل میں کچھ تقدر آ گیا ہے تو عورتیں اور بھی بہت زیادہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہا. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا پتہ چلا تو وہ کچھ ناراض بھی ہوئی, اور ناراض ہونا ان کا حق تھا. اور حضرت علی بھی جو بولے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بولے. یہ صحابہ کرام کا جو آپس کے اندر اختلاف ہے وہ ان کے درمیان جائز ہے. ہمارے لیے اس میں کوئی کلام کرنا یہ ایمان کو خطرے کے اندر ڈالنا ہے. ہم ہر ایک کو برحق سمجھیں گے. صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی بھی ہوئی تو مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے, وفات سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے توبہ کروا لی اور ان کی توبہ کو قبول کیا. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ تعالی ان صحابہ سے راضی ہو گئے اور صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے. اب دو بھائی لڑ رہے ہیں اور تم میں سے کوئی ایک بھائی کو برابر پیٹے تو لڑنے والے بھائی کو پسند آئے گا کہ بھئی ہم دونوں لڑ رہے ہیں, یہ آپسی لڑائی ہے, لیکن تو نے میرے بھائی کو کیوں مارا؟ تو بھائیوں کے اندر بھی ہم دخل گیری اس لیے نہیں کرتے کہ وہ دونوں سگے بھائی ہیں. تو صحابہ کرام کے اندر بھی جو مشاجرات ہوئے, جو جھگڑے ہوئے, یہ آپس کے اندر بھائی بھائی ہے, ان کے درمیان یہ جھگڑا جائز ہے. ہم ان میں سے کہے کہ یہ حق پر ہے یہ باطل پر ہے, یہ کلام ہمارے لیے جائز نہیں ہے. صحابہ کرام تمام کے تمام پسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم, کہ میرے صحابہ کرام جتنے کے جتنے ہیں وہ ستاروں کی طرح ہے. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, تم جس ستارے سے اپنی منزل پانا چاہو تو تم پا سکتے ہو. پہلے لوگ ستاروں سے اپنی منزل جانتے تھے کہ ہمیں جانا ہے تو کیسے جائے, تو سواریاں لے کر کے جاتے تھے. اور اس کے اندر یہ جو قبلہ نما ہوکا ینتر یہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا تھا, تو وہ سیدھے ستارے دیکھتے تھے اور ان سے اپنی منزل تک پہنچ جاتے تھے کہ اس ستارہ کی سمت میں ہمیں چلنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے. ستاروں سے جیسے منزل پائی جاتی ہے اسی طریقے سے میرے صحابہ کرام سے بھی تم منزل کو پا جاؤ گے, صراط مستقیم کو پا جاؤ گے. دین کے اوپر اور دین کی بلندیوں کے اوپر تم چلے جاؤ گے. تم کسی بھی صحابی کے پیچھے چلو, کبھی بھی تم گمراہ ہونے والے نہیں ہو, اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اب ہمارے ناراض ہونے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ حضرت امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر جو جنگ ہوئی تو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ غلط تھے اور مولا علی صحیح تھے. نہیں, ہم ایسا نہیں بول سکتے, یہ دونوں صحابی ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں, آپ کی بیوی کے بھائی ہے. اس لیے یہ تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں نہ کہیں کسی بھی رشتے سے رشتے دار ہوتے ہیں اور اوپر والی پشتوں میں مل کر کے ایک ہوتے ہیں. اس لیے ہم صحابہ کرام کا دل سے احترام کریں گے. تابعین اور تبع تابعین ان کے متعلق ہم اچھا گمان کریں گے اور ان کے لیے کچھ ایصال ثواب بھی کریں گے. اور انہوں نے جو راہ ہمیں بتلائی اس راہ پر
पूरा का पूरा चलना, ये दरअसल इनको मानना हुआ। तो हम इनकी तालीमात को हासिल करेंगे और इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबे किराम और आपके ताबीईन और मुत्तबीईन सल्लल्लाहु अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया और आखिरत में हमें सुर्ख रुइया अता फरमाए।